آج کل کاروبار بڑا مندا ہے، پیسے نہیں ہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں برکت دے دے۔ فرمایا اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، حضرت بارش نہیں ہو رہی، دعا کریں اللہ بارش نازل کر دے۔ فرمایا اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ بارش نازل کر دے گا۔ ایک اور شخص آیا، جی باغات میں پھل کم ہیں، دعا کریں اللہ باغات میں پھل زیادہ پیدا کر دے۔ فرمانے لگے اپنے گناہوں کی توبہ کرو، استغفار کرو۔ شاگرد پاس بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا حضرت ہر بندے کی طلب اور بیماری مختلف ہے، مگر علاج آپ نے ایک ہی بتلایا۔ وہ اولاد چاہتا ہے، وہ رزق چاہتا ہے، وہ بارش چاہتا ہے، وہ باغوں میں ہریالی اور پھل چاہتا ہے۔ آپ ایک ہی علاج بتا رہے ہیں، جی اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور استغفار کرو۔ فرمانے لگے تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ابھی برخوردار نے دوسری رکعت میں سورہ کون سی صورت پڑھی ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ سورہ نوح پڑھی ہے۔ سورہ نوح پڑھی ہے، 29واں پارہ، ابھی ترجمے والا قرآن پڑھ کے دیکھ لینا۔ فرمانے لگے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی علاج بتایا تھا۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ جب تم استغفار کرو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرما دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے مالوں میں بھی برکتیں عطا فرما دے گا، تمہیں بیٹے بھی دے دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے باغوں میں بھی ہریالی آ جائے گی اور تمہاری نہروں میں اللہ پانی جاری کر دے گا۔ مالکم، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ پر تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو میرے بھائیو دوستو، استغفار کرنا، توبہ کرنا، یہ اللہ ذوالجلال کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ ذوالجلال بندے کے دنیا کے معاملات بھی درست کر دیتے ہیں اور اللہ ذوالجلال آخرت کے معاملات بھی درست کر دیتے ہیں۔ اور میں عرض کر رہا تھا استغفار، اللہ اکبر کبیرہ، استغفار کیا ہے؟ استغفار زبان سے مغفرت طلب کرنا، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف فرما دے، اور دل اور اعضاء کے ساتھ گناہ کو چھوڑ دینا۔ یہ نہیں ہے کہ خالی استغفار ہی کر رہے استغفر اللہ اور گناہ پر گناہ بھی کرتا جا رہا ہے، یہ استغفار اللہ کو منظور ہے نہیں ہے۔ اور توبہ، جن گناہوں کا خطرہ ہے، بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ آنے والے گناہوں سے بھی بندے کو بچا لیتا ہے۔ میں کل عرض کر رہا تھا، اس دنیا میں سب سے بڑا گناہ اللہ ذوالجلال کے ساتھ شرک ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے آپ کو اور ہم سب کو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں حضرت محمد، آج آپ اپنے ماحول میں دیکھیں، کلمہ پڑھنے والے عیسائی بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے یہودی بھی ہیں، لیکن عیسائی یہودی مغضوب ہیں ان پر اللہ کا غضب ہے، اور عیسائی وہ والضالین گمراہ ہیں۔ لیکن ہمیں اللہ ذوالجلال نے یہ شرف دیا کہ ہمیں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سنیے، فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی سوائے وہ نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔
اب آپ اندازہ لگاؤ، یہاں تو چائے کی ایک پیالی ہم نہیں چھوڑتے، اور جنت کا دروازہ کھلا ہوگا تو کون ہوگا بدقسمت جو اس میں داخل نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر! وہ جنت، فرمایا مالا عین رات ولا سمع اذن ولا خطر علی قلب بشر، اتنی پیاری جنت کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے سنا نہیں، اور فرمایا کسی دل پر بھی ان نعمتوں کے بارے میں کبھی تاثر بھی نہیں پیدا ہوا۔ فرمایا وہ جنت بندے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے، وہ جنت انعام ہے۔ فرمایا اس جنت میں اگر کسی کو ایک چھڑی رکھنے کی جگہ مل جائے تو وہ دنیا اور آخرت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر! میدان جنگ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قوموا الی جنتکم عرضھا کعرض السماء والارض، میرے صحابہ اس جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ جو زمین و آسمان کے برابر چوڑی ہے۔ اب زمینیں کتنی؟ 7 زمینیں اور 7 آسمان، یہ سارے بچھا دیے جائیں تو وہ اتنی اس کی جنت کی چوڑان ہے، لمبائی پتہ نہیں کتنی ہوگی، کیونکہ جو آخری جنتی جنت میں جائے گا اللہ ذوالجلال اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اسے عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی جنت ہے، کتنی نعمتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، مگر وہ نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام بڑے تعجب کے ساتھ عرض کرتے ہیں قیل من یابا یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب ہمیں یہ بتلائیے کہ دروازہ جنت کا کھلا ہے اور یہ کہتا ہے میں جنت میں نہیں جانا، کون ہے وہ شخص؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی داخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت و فرما برداری کی۔ اطاعت کیا ہے؟ جو میں نے کہا ویسے عمل کیا، جو میں نے کیا ویسے عمل کیا، ہر معاملے میں میرے پیچھے پیچھے چلتا رہا، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ میری اطاعت کی، میرے پیچھے چلا، فرمایا وہ تو جنت میں چلا جائے گا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، جو میں نے کیا وہ نہیں کیا، اپنی مرضی سے کرتا رہا، جو میں نے کہا اس پر نہیں عمل کیا، بلکہ میرا دل یہ چاہتا ہے، میری برادری، قبیلے، رشتہ دار جو ہیں ان کے اندر میرا کیا ناک نہیں رہے گا اگر یہ کام نہیں کروں گا، لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ رسول اللہ کی مخالفت کی، برادری، قبیلے، رشتہ دار کے پیچھے چلتا رہا، دنیا کے ماحول کے پیچھے چلتا رہا، فرمایا گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ میرے بھائیوں، دین اللہ نے مکمل کر دیا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہے۔ اب وہ مکمل دین کے اندر اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ کام کرنے کا کیا نقصان ہے، یہ بھی تو اچھی بات ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ اور کلیہ بیان فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے جس کا میں نے حکم نہیں دیا، ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے میں نے وہ کام نہیں کیا، کہتا ہے یہ بھی تو اچھی بات ہے، فرمایا وہ کام مردود ہے۔ آج ہم کتنے کام دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، یہ میلاد، یہ عرس، یہ مزار بنانا اور یہ چادریں چڑھانا اور یہ اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں کے نام کی نظریں نیاز دینا، اور میرے بھائیوں یہ شب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی رسم کل کر رہا ہے، کوئی رسم چہلم کر رہا ہے، یہ اگر دین ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، صحابہ کرام کرتے، مگر یہ کام انہوں نے نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں جی اس میں کیا حرج ہے، یہ بھی تو ثواب کا کام ہے۔ بھائی ثواب رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہے۔ آپ نے کیا آمنا و صدقنا،
جو نہیں کیا وہ آپ، اگر آپ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ دے دیں اس کو لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ یہ کام آپ نے نہیں کیا، آپ کر دیں۔ اسی طرح اور بہت سارے، اب فرض نماز کی طرف آ جائیں، بہت سارے لوگ بھائی ہمارے پورا سال مسجدوں سے غیر، رمضان ہی آ گئے، چلو الحمدللہ یہ بھی غنیمت ہے، لیکن بھائی نماز 5 وقت ہر روز ہر مسلمان پر فرض ہے، روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، لیکن بہت سارے مسلمان بھائی سستی کرتے ہیں۔ اسی طرح والدین کی اطاعت و فرما برداری، اللہ کی اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت و فرما برداری، معروف میں، نیکی کے کاموں میں، ہاں اگر وہ شرک کا حکم دیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہے، لیکن باقی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ آج ہم کتنے لوگ ہیں جو والدین کے ساتھ ان کا اچھا سلوک نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت، وہ بندہ جنت میں جائے گا ہی نہیں جس کو اس کے والدین نے آگ کر دیا۔ اور والدین کا مقام فرمایا فلا تقل لهما اف، انہیں اف تک بھی نہیں کہنا، ان کے سامنے اونچی آواز بھی نہیں کرنی، نرمی سے پیار سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ، کتنے بھائی ہیں رشتہ داروں کے ساتھ ناراضگیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ سال ہر سال تک بولتے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو اللہ ذوالجلال جنت کے دروازے کھولتے ہیں، عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، مگر 2 لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتے، ایک وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور دوسرے وہ 2 بندے جن کی آپس میں ناراضگی ہے، بول چال بند ہے، کہتے ہیں اس نے مجھے فلاں وقت یہ کہا، فلاں ٹائم اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، آپس میں ناراض ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو ابھی معاف نہیں کرنا، جب یہ آپس میں صلح کر لیں گے پھر ان کو معاف کریں گے۔ اور آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع تلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ آج ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں پر کتنی ناراضگیاں ہیں، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بھائی بہن سے نہیں بولتا۔ اور میرے بھائیوں یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، اپنے تعلقات درست کرو۔ اسی طرح لین دین کے معاملات دیکھیے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، جوا کھیلنا، جوئے بازی، سٹا اور سودی لین دین کرنا، مسلمانوں کا ایک دوسرے سے حسد، بغض، کینہ یہ رکھنا، یہ اللہ کو ناپسند ہیں، یہ گناہ ہے بھائیوں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں بے شمار چیزیں ہیں، اور تو اور جانو یہ داڑھی مڈانا بھی رسول اللہ کی مخالفت ہے۔ آج ہماری کیا حالت ہے، کبھی سوچا کہ اگر اسی طرح موت آ گئی تو کل رسول اللہ کے سامنے کس منہ میں جائیں گے کہ ہم تمہاری؟ تو میرے بھائیوں یہ کچھ چند چیزیں تھیں، ان سے انسان توبہ کرے۔ آخر میں آپ کو توبہ کی کچھ شرطیں بیان کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان توبہ کرنے میں مخلص ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس گناہ پر افسوس کا اظہار کرے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دے، آئندہ سے گناہ، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ کو بھی چھوڑ دے۔ یہ نہیں ہے کہ گناہ بھی کر رہا ہے اور استغفار بھی پڑھ رہا ہے، سود بھی لے رہا ہے، سٹا بھی کر رہا ہے، اور اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، بیچ بھی رہا ہے، اور استغفار اللہ قبول نہیں۔ جب تک گناہ کو چھوڑ نہ دے، گناہ چھوڑ دو، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگو، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیو دوستو آئندہ سے اللہ سے وعدہ کرو یا اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق بندے اور رب کے ساتھ ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ گناہ کو چھوڑ دیا، افسوس کا اظہار کیا، آئندہ سے گناہ نہ کرنے کا پکا وعدہ اللہ سے کر لیا، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، کسی کا کچھ لیا ہے، کسی کے زیادتی کی ہے، کسی کو تہمت لگائی ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو بھائیو اس سے بھی معاملہ صاف کر لو۔
کیونکہ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، حقوق العباد بندوں سے معاف کرانے پڑیں گے۔ ورنہ آخری بات آج کے درس کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون مل مفلس، اور تم جانتے ہو مفلس اور کنگال آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا ملا لہو درہم ولا دینار، جس کے پاس دنیا کا پیسہ نہ ہو وہ تو مفلس اور کنگال ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا قیامت کے دن آئے گا نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، بہت زیادہ نیکیاں، حاجی صاحب، نمازی صاحب، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وقد ضرب ھذا وقد شتم ھذا وقد اکل مال ھذا۔ آ جائیں گے لوگ، اے جی حاجی صاحب نے مجھے مارا تھا، لائن میں کھڑا ہے، اس نے میرا مال کھا لیا تھا، یہ جھوٹے مقدمے بنا کر میرا مال چھینتا تھا، یہ حاجی صاحب جو تھا اس نے مجھے گالی نکالی تھی، اس نے میرے ساتھ ظلم زیادتیاں کی تھی۔ اللہ ذوالجلال اس کی نیکیاں ان کو تقسیم کر رہے ہیں، جتنا جتنا اس نے کیا، فرمایا نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ لوگ ابھی مطالبے والے باقی رہیں گے، اللہ ذوالجلال ان کے گناہ اس کے اوپر لاد کر اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، یہ معاملہ بڑا سخت ہے اور دنیا عارضی اور فانی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔